الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1977 میں الیکشن ہوا، داندھی کی گئی اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا۔ 1997 میں بھی الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے۔ 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے، 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، ای ایم ایس فیل ہو جاتا ہے، آر ٹی ایس فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے، اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ سی سی آئی کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا، اور پھر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے تمام تر انتظامات عدلیہ کے تحت ہو، اور آروز عدلیہ سے لیا جائے، جوڈیشری سے لیا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے لینے کی بجائے انتظامیہ سے لیے گئے، اور کل جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح انکشافات کیے ہیں اور اپنی ضمیر پر جو بوجھ تھا اتارنے کی کوشش کیا ہے، اور کہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح تمام لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ کہاں پھر جائیں گے اور کہاں چھپ جائیں گے۔ لیکن یہ تو راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے، سارا دیگ ایسا ہی ہے۔ 90 دنوں میں
الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے الیکشن کا دن ایک غیر شفاف الیکشن کے لیے ایک پرامن دن تھا، جس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن یہ لکھا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے، نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں، انہوں نے لنڈن ٹائم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اکانومسٹ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، یورپی یونین نے اس پر تحفظ کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہمیشہ ہم خلاف ہے، لیکن یہ آزاد ادارے ہیں، ہر ملک کے الیکشن پر یہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہماری حکومت نے ان کو بلایا بھی تھا، ویزے بھی دیے، فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا بھی، لیکن بالآخر ان نے جاتے وقت جو رپورٹ دی ہے وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک جعلی الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ مارشل لا ہمارے مسائل کا علاج ہے، نہ ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی ہمارے مسائل کا علاج ہے۔ ہمارے تمام تر مسائل کا علاج اس ملک میں آئین اور قانون اور عدل اور انصاف کی حکمرانی ہے، اور جہاں عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت خود ایک بڑے ہمارے معتبر سیاسی لیڈر نے اعتراف کیا، اعلان کیا جلسے میں کہ یہ الیکشن حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار تھا، تو یہ فاصلے جہاں بڑھتے ہیں اور محبتیں کم ہو جاتی ہے، اس کا نقصان بھی ہمیشہ پاکستان کو ہوا ہے اور ہوگا۔ میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اب وقت آیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے مل کر جدوجہد کرے۔ یہ ٹھیک ہے، جس کو وقتی طور پر دودھ کا بوتل ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، بچے کی طرح، جس طرح دودھ کا بوتل اس کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقتی خوشی کو آپ نے قبول کیا تو پاکستانی قوم کو، ہمارے ملک کو کبھی بھی ایک اچھی حکومت اور اچھی جمہوریت نصیب نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی نے دانلی کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 تاریخ کو ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی، آپ سب اس میں تشریف لائے تھے، اور ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس کے لیے تمام متاثرین کے ساتھ سیاسی رابطے بھی کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ایک شفاف الیکشن کی خواہاں ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں، ایک موقع پر آ جائیں۔ ہر جگہ دانلی ہوئی ہے، اور پورے ملک میں دانلی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صرف وہ لوگ خاموش ہیں جو بینیفیشری ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ عام لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کراچی میں ہم سے سیٹیں چھین لی گئی، اور افسوس یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بھی وہ سیٹ نہیں دی گئی، بلکہ چوتھے نمبر پر برائے نام جن کے ووٹ تھے انہوں نے ان کو اسمبلی ممبر ڈکلیئر کیا،
یہ عمل یقینی طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ بھی ایک ظلم ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ جو 50 ارب سے زیادہ خرچ کیا گیا اس غریب قوم کا، تو پھر اس الیکشن ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا؟ اس سے تو پھر اچھا تھا کہ آپ لوگ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ یہ اتنی سیٹیں میں آپ کو دیتا ہوں، اتنی آپ کو دیتا ہوں، اتنی آپ کو دیتا ہوں، اور بغیر الیکشن کمپین کے اور قومی خزانے سے 50 ارب خرچ کے بغیر لوگوں کو اپنا اپنا ایک حصہ ملے گا۔ لیکن یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، یہ جمہوریت کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں ہمارے 5 سال مزید ضائع ہو گئے، اور میں بہت کلیئر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت 8 فروری کے الیکشن میں بہہ گئی، ہماری جمہوریت 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں زمین میں دب گئی۔ لیکن جماعت اسلامی نے کل اپنی شورا کا اجلاس بلایا، ہم نے حالات کا جائزہ لیا، اور ہم ان حالات میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی دانلی کے خلاف 23 فروری کو پشاور میں احتجاج کر رہی ہے، 25 فروری کو سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس اسلام آباد میں بلا رہی ہیں، اور اس لمحے میں جانتا ہوں کہ قوم الیکشن کے اس رونے دھونے میں مصروف ہے، اور ہماری عبوری حکومت نے رات کے اندھیرے میں جس طرح قیمتوں میں اضافے کے اعلانات کیے، جن کے ساتھ میں یہ مینڈیٹ ہے، اور جو پاکستانی قوم پر مزید مہنگائی کے کوڑے برسا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے راتوں رات بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ابھی ہم جائزہ لے رہے تھے، مجھے لیاقت صاحب نے بتایا کہ میرے گھر کا بل ہمیشہ 4,000 روپیہ آتا ہے گیس کا، یہ پہلا مہینہ ہے کہ 52,000 کا بل آیا۔ تو چلے لیاقت صاحب تو برداشت کر سکتے ہیں، قیصر شریف صاحب کیسے برداشت کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا المیہ ہے جو اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا، یہ فیصلے واپس لے لے، عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور آپ کس کے اشارے پر حکومت بننے سے پہلے وہ فیصلے کرتے ہیں جس کا اختیار آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ ان حالات میں آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ عرصے میں 28,985 ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے اور بچیاں فلسطین میں شہید ہو گئی، اور ہر دن تقریباً اوسطاً 100 لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس قتل عام پر ساری دنیا خاموش ہے، اور خاص کر اسلامی دنیا خاموش ہے۔ 58 اسلامی ممالک ہے، 74 لاکھ اسلامی ممالک کی افواج ہے، 2.25 ارب مسلمان ہے، لیکن یہ عالم اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی جرأت ہے، نہ کوئی آواز ہے، حتیٰ کہ وہ رسمی اجلاس بھی انہوں نے نہیں کیا کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ تو میں اپنے پہلے مرحلے میں اسلامی دنیا سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی ایمان موجود ہے، کوئی غیرت موجود ہے، کوئی حمیت موجود ہے، کوئی اسلامی بھائی چارے کا تصور موجود ہے، تو وقت آیا ہے کہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے، ان کی نسل کشی روکنے کے لیے، وہاں بمباری بند ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسی طرف کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور ایک نئی لہر ہے وہاں ظلم اور جبر کا۔ جماعت اسلامی کے تمام دفاتر بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے سکولز بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے ہاسپٹلز بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے 4,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، جماعت اسلامی کی ساری قیادت جیلوں میں ہے۔ اس قیادت کا کیا جرم ہے؟ ایک ہی جرم ہے کہ وہ آزادی مانگ رہا ہے، اور ان کا نعرہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے
کہ حکومت ایک خاموش تماشائی کی طرح کچھ نہیں کر رہی ہے اور مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے. میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بغیر کسی لائسنس اور اتھارٹی اور اختیار کے قیمتوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کی طور پر کشمیر کے آزادی، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ایک انقلابی منشور کے ساتھ، اور اس پر آج بھی ہم کڑے ہیں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ کے تجربات کیے گئے. اس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے 12 حکومتیں آئی ہیں، ان سب نے مل کر پاکستان کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کیا، پاکستان کے ہر شہری کو مقروض بنایا اور پاکستان کو بدامنی کا تحفہ دیا، دہشت گردی کا تحفہ دیا، مہنگائی کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا. ہم اسی موقف کے ساتھ قوم کے پاس گئے تھے کہ تمہارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کا دین جس کا لمبردار جماعت اسلامی ہے، اور آج بھی مسائل کا واحد حل اس ملک میں جماعت اسلامی ہے. ہم نے الیکشن ہارا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم پھر عوام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. عوام ہی سے ہم امید رکھتے ہیں، اور ہمارا کارکن جہاں بھی گیا ہے ہر جگہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا ہے. ووٹ بے شک کم ملے ہیں، لیکن میں قوم کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے سے ہمیں ڈبل سے زیادہ ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے، مزید ہمت کر کے عوام کے ساتھ رابطہ کریں گے اور آنے والے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کریں گے. لیکن الیکشن کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس وقت ہم دانلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. میں تمام پاکستانیوں سے، جمہوریت پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کی اس تحریک کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی جمہوری نظام ہی پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی وحدت کا اور پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. بہت شکریہ. جی حنیف صاحب. قومی حکومت کی تشکیل کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ دیکھیے، کچھ عرصہ قبل تو ہم نے قومی حکومت دیکھی نا، جو پی ڈی ایم کے نام سے قائم تھی، جماعت اسلامی کے علاوہ، اور اس میں سب شامل تھے. وزیر اعظم مسلم لیگ کا تھا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا، صدر پاکستان پی ٹی آئی کا تھا، گورنر ان کے تھے، اور بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ ان نے پوری حکومت کو تقسیم کیا تھا. کون اس حکومت میں باہر تھے؟ لیکن اس نے قوم کو کیا دیا؟ کیا ہمارے مسائل حل ہو گئے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کا آئیڈیا ایک فیک آئیڈیا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر قوم نے جس پر اعتماد کیا ہے انہی کو اختیار دیا جائے، مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، تاکہ حق با حقدار رسید، تاکہ حقدار کو اپنا حق ملے. صاحب، آپ لوگ فارم 45 کی بڑی بات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس جو فارم 45 اس کے مطابق آپ کی کتنی سیٹیں ہیں جو آپ کو ہروائی گئی؟ دیکھیے، اسی کی بنیاد پر تو میں بات کرتا ہوں کہ جو ہم نے چیک کیا ہے 6 حلقے تو ایسے ہیں جو بالکل کلیئر ریزلٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی میں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمیشہ تمام جماعتوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی تجویز اور اس کی کوشش کی تھی. ایسا کیا ہوا کہ آج آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ایک شفاف الیکشن قوم کو دینے میں کامیاب ہوتا تو آج ہم یہاں دانلی پر رونے دھونے کی بجائے کوئی اور اچھی بات کرتے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یہ 100% ناکام ہو گیا، اور ڈے 1 سے
ان کے جو ایکشنز تھے وہ قابل اعتراض تھے، جس کا ذکر میں نے کیا۔ باقی جتنی بھی ہم نے آج فیصلہ کیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہماری طرح متاثر ہیں ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ جو سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس اسلام آباد میں ہم بلا رہے ہیں، تو ہم اس میں تمام ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو اس الیکشن پر اعتراض ہے، تحفظات ہے۔ شراح صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر معین صاحب آپ کے پاس چلیں۔ شراح صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے الیکشن لڑا تو آپ کی تو کافی ایکسپیرینس کی بڑی آپ نے محنت بھی کی، کیا وجہ ہوئی کہ آپ ہار گئے؟ اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف پہ آپ تنقید بھی کرتے رہے، آج آپ ان سے بات کرنے کے لیے ایک ٹیبل میں بیٹھے ہیں، یہ مقصد کی آپ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے، ہم سیاسی لوگ ہیں اور جمہوریت شفاف الیکشن کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، اور جن جن کا ہمارے ساتھ موقف ایک ہے اس دھاندلی کے خلاف، ان تمام سیاسی جماعتوں سے ہم رابطے کر رہے ہیں، اس میں تضاد کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک اچھی جمہوریت کیا ہے؟ اگر الیکشن ہو جائے تو جو ہارنے والا ہے جیتنے والے کو مبارکباد دے۔ میں ویسے مجھے یاد آیا جب میں سینٹ میں تھا تو جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، انہوں نے ایک اجلاس بلایا گلگت بلتستان کے مسئلے پر، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، اس میں اس نے یہی بات کی کہ دیکھیے باقی دنیا میں الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد لوگ نارمل لائف شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، کوئی رونے دھونے۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ جنرل صاحب اگر آپ بھی یہاں اسی طرح الیکشن کا انعقاد کرتے تو ہارنے والے جیتنے والے کو مبارکباد دیں گے اور جیتنے والا جو ہے ہارنے والے کو ساتھ لے کر اپنے کاروان کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وہ دن قوم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک منٹ معین صاحب جی، پھر آپ جناب معین دینے کا مطالبہ کیا تھا اور الیکشن کو اس کے 2 دن بعد آپ نے جو ہے جو ہے آپ کو استعفیٰ دے دیا۔ اب اس میں یہ سابقہ چاہتا تھا کہ یا راضی ہوئی ہے تو آپ نے عوام کو بھی خوش کر دیا اور اپنا استعفیٰ دے کے آپ نے مقدر حقوں کو بھی خوش کر دیا، میرا ساتھ دیا تھا، یہ بولتے تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ اب جہاں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ کی بات کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے، وہاں پہ احتجاج کرنے نہیں جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، جہاں پہ سب سے کم جو ہے وہ اعتراضات آئے ہیں کسی سیاسی جماعتوں کے پشاور سے، تو یہاں پہ اسلام آباد احتجاج کرتے ہیں، کراچی کرتے ہیں، اب اچانک پشاور جانے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان ایک ملک ہے، اگر کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے اور پشاور کے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں ظلم ہو جائے تو بلوچستان میں اس پر بات کرنی چاہیے، کوئٹہ میں ظلم ہو جائے تو لاہور والوں کو اٹھنا چاہیے۔ پاکستان ایک ملک ہے اور جمہوریت کسی ایک شہر کا نہیں ہے، ہم سب کی ہے۔ سر یہ بتائیے گا الیکشن سے پہلے جو آپ کی گفتگو میں گرج تھی وہ اب نہیں دکھائی دے رہی، کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ مارشل لا کی بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات جو ہے مارشل لا لگانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں؟ گرج کے یہ حال نہیں ہے نا، اصل میں اوپن ہے، گرج ہے 77 میں۔ دیکھیے، مجھے خطرہ ہے، تشویش ہے کہ ماضی کی طرح اس الیکشن کے بعد وہ سانحات اور حادثات واقع نہ ہو جائے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے الیکشن کے بعد پوری قوم کے چہروں کو آپ دیکھیں، جن کے حق میں الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کی ہے، آپ ان کو مبارکباد دینے جب جاتے ہیں وہ مبارکباد نہیں لیتا ہے، ان کے چہرے بھی مرجھائے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کامیابی اور پہ میں خوش ہوں، یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ کیا آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے
کہ ملتان کے ایک حلقے میں 12,000 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے. کیا ساری دنیا کی جمہوری نظام میں اس طرح کوئی مثال ہے؟ اور صرف ایک حلقے میں نہیں ہے. اس لیے جنہوں نے جیتا ہے وہ ہارنے والے سے زیادہ پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے کہ وہ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ماشاء اللہ بھی علاج نہیں ہے، ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی بھی علاج نہیں ہے. اور تبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن کا نظریہ اپنا ہے، جن کی سیاست اپنی ہے، لیکن ایک حقیقی جمہوری نظام ہم سب کا ایک مشترکہ سلوگن ہے، ان کو ہم اکٹھا کریں اور مل کر قوم کو ایک شفاف الیکشن دینے کا اہتمام کریں. سر یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ دھاندلی زدہ حکومت جو بھی بنے گی اس سے عوام قبول نہیں کریں گے اور درد کو بھی عوام کی طرف نہیں کریں گے. تو اس سے کیا ہم یہ تاثر لیں کہ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اور کیا ملک دوبارہ ری الیکشن کا منتظر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم تجربے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا جی. 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا اور 2024 کا الیکشن بھی اس کا ایک تسلسل ہے. بس صرف کردار تبدیل ہو گئے. 2018 کے الیکشن پر کچھ لوگ خوش تھے جن کو جتوایا گیا تھا، اور کچھ لوگ پریشان تھے جو ہار گئے تھے. اب بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. تو ہم نے یہ سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس اس لیے بلائی ہے کہ تمام ان لوگوں سے مشاورت ہو جو اس وقت متاثرہ فریق ہے. دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں میں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں الیکشن ہو جائے پھر ملک میں استحکام اور ایک پرامن ماحول لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے. بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا، اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا. 1977 میں الیکشن ہوا، دھاندلی کی گئی، اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا. 1997 میں بھی الیکشن ہوا، اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا، اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے. آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے. 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے. 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں
عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے. لیکن پاکستان کا نظام عجیب